رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، معززات، مستورات، ماؤں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء اور رسل کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے، اور جب سے یہ کائنات بنی ہے میرا خالق و مالک فرماتا ہے ام من امت الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت، کوئی بستی، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس رب کائنات نے یہ سلسلہ بعثت انبیاء جاری رکھا، حتیٰ کہ سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دین مبین کی مکمل حق ادائیگی کے ساتھ اس دین کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ آپ کے بعد صحابہ کرام نے اس مشن کو سنبھالا، اور پھر اس مشن کو پایہ تکمیل تک اسی طرح ہی پہنچاتے ہوئے اور اسی غرض سے ہی، تبلیغ کی غرض سے، یہ علم ائمہ کرام، مفسرین و محدثین، مجتہدین، علماء کرام نے نبھایا ہے، اور یہ سلسلہ آج تک الحمدللہ اس دین مبین کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، اس کے رموز کی واقفیت تک عوام الناس کی رسائی دینے کے لیے، اور اس کے مختلف مسائل کو سمجھانے اور سلجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے علماء کو اس حوالے سے چنا ہے، منتخب کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ یہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ نسبت اور خشیت کا اگر کوئی حق ادا کرتے ہیں تو صرف علماء کرتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور اس علم اور علماء کے حوالے سے ہے۔ رمضان المبارک کا جب مہینہ گزرتا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگوں نے کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کو، آیات بینات کو سماعت فرمایا ہوتا ہے، اور رمضان المبارک کی مختلف ساعتوں میں اور بالخصوص آخری عشرہ میں دروس، نصیحتیں اور علماء کرام کی مجالس میں شرکت کی ہوتی ہے، تو عوام الناس کو اس حوالے سے بہرہ مند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ علم، یہ قرآن کا علم اور یہ حدیث طیبہ کا علم، یہ جو بھی علم آپ تک آیا ہے، یہ در حقیقت یہ علماء کا پڑھایا ہوا علم ہے، اور یہ وہ وراثت ہے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی تھی، اور حدیث میں آتا ہے ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء درہم و دینار میں وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے، انبیاء جائیداد اور پراپرٹی نہیں چھوڑ کے جاتے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، جانور، مویشی ایسے چیزیں نہیں چھوڑ کے جاتے، انما ورثوا علما، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں،
اور یہ علم کا علم ایسا ہوتا ہے کہ جس کو تھامنا اور جس کی حفاظت کرنا اصل علماء کی ذمہ داری ہے، اور اللہ رب العالمین نے عوام الناس کو ان کے دست و بازو بنایا ہوتا ہے کہ اپنی مالی معاونت کے ساتھ اور اپنی دعاؤں کے ساتھ اس دین مبین کے علم کو بلند رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے یہ ایک علامت ہے، ان یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، ویثبت الجہل، اور جہالت چار سو پھیل جائے گی۔ وہ کیسے پھیلے گی؟ علم کیسے اٹھے گا؟ یہ علم اللہ رب العالمین یہ قرآن کو نہیں اٹھائیں گے، احادیث کو تو نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان علماء کو اپنے پاس بلا لیں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے متبحر فی العلم، راسخون فی العلم، اور علم کے بحر بے کراں جن کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ، جب ان کو اٹھا لیں گے تو آہستہ آہستہ علم کا وہ درجہ کم ہوتا جائے گا۔ اور یہ آئے دن حضرات دی وقار ہمارے سامنے یہ ایسے حوادث نمودار ہوتے ہیں جب علماء دنیا چھوڑ کر اپنے رب کے پاس ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس علم کی وراثت اب علماء کے بعد عوام الناس میں سے ان لوگوں کی ہے جو دین کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جو دین کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اور جن کے اندر یہ سوچ اور فکر موجود ہے کہ اس دین کے اندر ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے اور اس دین کو چہار سو اس کی تبلیغ کرنے کے لیے ہماری اولادیں بھی اس کارواں کا حصہ بنیں۔ تو آئیے پھر اس کے لیے مدارس کھلے ہیں، اپنے بچوں کو ان مدارس کی صفوں میں وقف کیجئے، یہ قرآن پڑھیں، حدیث مصطفیٰ پڑھیں، تفسیر کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، اور دیگر سارے علوم حاصل کریں، اور اس پہ ان کو دسترس حاصل ہو، تاکہ یہ جو کمی کا ہمارے سامنے ایک اظہار ہو رہا ہے وہ کمی کم از کم پوری ہوتی نظر آئے۔ حضرت علی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدرس الاسلام، اسلام اتنا ہی پرانا ہو جائے گا کما یدرس وشی الثوب، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوگا کیا؟ حتی لا یدرا، لوگوں کو اس بات کا بھی علم نہیں ہوگا، ما صیام، روزہ کیا ہوتا ہے، ولا صلاۃ، نماز کیا ہے، ولا نسک، قربانی کا علم اور اس کے فلسفے کے بارے میں بھی علم نہیں ہوگا، ولا صدقۃ، صدقہ و خیرات اور نیکی کے بارے میں بھی پہچان نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ولا یسرا علی کتاب اللہ عز وجل فی لیلۃ، اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ان سے ایسے غائب ہوگی، ایک رات میں ہی غائب ہو جائے گی، ان کو علم بھی نہیں ہوگا ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ قرآن سے وابستگی نہیں رکھی۔ پھر کیا ہوگا؟ فلا یبقى فی الارض منہ آیۃ، کوئی آیت ظاہری طور پہ ان کے سامنے نہیں ہوگی۔ کس پہ عمل کریں گے جب آیت کو پڑھنے والا، پڑھانے والا ہی کوئی موجود نہیں ہوگا؟ اور وَتَبْقَى طَوَائِفٌ مِّنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، اور دنیا میں بوڑھے بزرگ بابے لوگ اور مائیاں بوڑھیاں خواتین یہ باقی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گی أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سنا تھا، اس کا ادراک تو ہمیں بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ دین سے بے رخی، یہ دینی علم سے بے رخی، علماء سے نفرت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا، قرآن کو پڑھانے والا، احادیث کا علم رکھنے والا، احادیث کو پڑھانے والا، اور دیگر قرآنی اور حدیث اور شریعت کا علم پڑھانے والا، جب دنیا میں وہ نہیں رہیں گے تو پڑھنے والے بھی نہیں رہیں گے۔ پھر یہی حال ہوگا جو اس حدیث طیبہ میں بتایا گیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 4049 نمبر حدیث ہے۔
آج میرے بھائیوں ایک ذوق دین کے علم کی طرف اور ایک ذوق دنیا کی طرف، آپ دونوں کا تقابل دیکھیے گا کہ آپ جس شخص کو مرضی کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ بتائیے سیاست کے حالات کیسے ہیں، آپ کو 1 گھنٹہ تبصرہ کر کے بتا دے گا۔ آپ کسی کو پوچھ لیں کہ ہمارے ہاں کرنسی کی پوزیشن کیا ہے، آپ کو آدھا گھنٹہ وہ بحث کر کے دلائل اچھے برے دینے کی پوزیشن میں ہوگا۔ آپ اس کو دنیا کی ٹیکنالوجی کا علم پوچھ لیں، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچے کو پوچھ لے کہ یہ میرا موبائل کام نہیں کرتا، اس میں اپلیکیشنز کیسے ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ لیکن کسی بڑے سے بڑے آدمی کو یہ پوچھئے کہ سجدہ سہو کے احکامات کیا ہیں، اس کو قطعاً علم نہیں ہوتا۔ آپ اس سے جنازے کی دعائیں پوچھیں، اس کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہوتی۔ آپ میرے بھائیوں نو مولود بچے کے احکامات کے حوالے سے اس کو پوچھئے، اس کو اس حوالے سے بے علم نہیں ہوتا۔ اس کو بچہ یا بچی جب اس میں جسمانی تبدیلیاں بلوغت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، نہ اس کو پتہ ہے نہ اس کے والدین کو اس بات کا علم ہے کہ اس کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے، وہ والدین بھی نہیں بتاتے۔ یہ وہ دین سے دوری اور دین سے بے رخی اور قرآن و حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے، اور قرآن کریم سے وہ محبت ہماری نہیں ہے جو ہونی چاہیے، اور دنیاوی چیزیں اور آلات سے جو ہماری محبت ہے اس کا نتیجہ پھر ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ حضرات آپ دیکھیے اس کی اہمیت آج کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لیجئے کہ وہ خالق و مالک وہ ہے جسے لا الہ الا اللہ، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ میں نے آپ سے بات کی کہ دنیا میں ہر شخص کو دنیاوی چیزوں کا تو علم ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ پوچھئے کہ آپ نماز میں قل هو اللہ احد تو پڑھتے ہیں، اللہ الصمد پڑھتے ہیں، صمد کے معنی کیا ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ آپ احد اور واحد کا فرق پوچھیں، اس کو یہ علم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ وہ باتیں ہیں جو نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس کے معنی تک ادراک حاصل کرنا بدقسمتی سے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو ہمیں پہلا سبق یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ الوہیت کا درس اور یہ ربوبیت کا درس، یہ اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کا درس آج اگر کہیں سے صدائیں بلند ہوتی ہیں تو وہ ان مساجد سے ہوتی ہیں، وہ ان مساجد کے میناروں سے درس ملتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ آئیے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب مسلمانوں میں اور آپ سارے اس بات پہ متفق ہیں، اس کلمے پر، اللہ کی ربوبیت پر، اس کی الوہیت پر اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو پھر کس بات کی بے رخی ہے؟ پھر بھائیوں اس کلمے کا حق ادا کیجئے اور اس کا علم تھام لیجئے۔ یہ درس آپ کو انہی مساجد اور مدارس سے ملے گا۔ ان مدارس ان مساجد سے محبت کیجئے، علماء سے پیار کیجئے، ان کی صحبت اختیار کیجئے، تاکہ یہ فہم اور یہ درس اور یہ تفہیم یہ باقاعدہ طور پر ہماری ذہن سازی ساتھ ہوتی رہے، کہیں کج روی ہم اختیار نہ کر بیٹھیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، معرفت الہی کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، سورہ بقرہ کی 239 نمبر آیت میں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، اس کا تذکرہ کیجئے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ،
اس کو اپنی یادداشت کا، اپنی گفتگو کا، اپنی سٹنگز کا، اپنے کلام کا حصہ بنائیے، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے۔ اور تمہاری کیفیت یہ تھی، اور تمہاری کیفیت اس سے قبل یہ تھی کہ تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس مالک نے جس نے تمہیں دل بھی عطا کیا، دماغ بھی عطا کیا، یہ فہم، فراست اور بصیرت عطا کی، میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کی معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، اس اللہ رب العالمین کی یاد میں مگن رہنا، یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یاد رکھیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، اور دلیل کے طور پر اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جس خالق و مالک جس کی پہچان آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس لا الہ الا اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جانیے کہ وہ ذات کیا ہے، وہ ربوبیت کے حقوق اس کے کیا ہیں، بطور الوہیت اس کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے اسماء اور صفات کس بات کا تقاضا کرتے ہیں، یہ تمہیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ اس کو سیکھیے۔ اور یہ سیکھنا، یہ آپ کو مساجد اور مدارس ہی اس بات پہ لگائیں گے کہ آپ اس چیز کا فہم اور ادراک حاصل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس فہم کو حاصل کرنے والے، اس دین کی تعلیم کو حاصل کرنے والے، اور جو شخص دین کی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھ لیتا ہے اور اپنی اولاد کو اس کام میں صرف کر دیتا ہے، دنیا میں کام اور بھی موجود ہے جہاں سے پیسہ بڑا ملتا ہے، جہاں سے عہدہ بڑا اچھا مل سکتا ہے، جہاں سے شہرت بڑی اچھی مل سکتی ہے، لیکن وہ خالق و مالک وہ اپنے ان بندوں پہ احسان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دنیاوی مصروفیات چھڑوا کر اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ خالق و مالک کی بھلائی کا ایک انداز ہے کہ وہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کا طالب علم بنا دیتا ہے۔ وہ قرآن کھول کے اساتذہ کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ حدیث کی کتاب کھول کے اساتذہ کے سامنے بیٹھتا ہے، وہ مسجد کی صفوں کی زینت بنتا ہے، وہ مدارس کی صفوں کی زینت بنتا ہے، وہ کلاس کا باقاعدہ طالب علم بنتا ہے۔ جب وہ دین کی باتیں سیکھتا ہے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کا کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق و مالک نے اس سے بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو اللہ کریم میرے بھائیوں ہمیں بھی یہ درجہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر آپ دیکھیے، رب کائنات نے دنیا میں مختلف درجات کے لوگ پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے متبحر فی العلم لوگ بھی پیدا کیے، ایسے لوگ بھی پیدا کیے جن کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جاری کر دیا، زبان پہ قرآن جاری کر دیا، حدیث کو سینے میں محفوظ کر دیا، زبان پہ اس حدیث کے کلام کو جاری کر دیا، اور انہوں نے ساری زندگی اپنا ملجا و ماوا علماء نے اسی بات کو بنا لیا کہ ہم نے دین ہی پڑھانا ہے، ہم نے قرآن ہی پڑھانا ہے، حدیث مصطفیٰ ہی پڑھانی ہے، علوم الحدیث پڑھانے ہیں، علوم التفسیر پڑھانے ہیں۔ میرا مالک انہی کے بارے میں شان کو بیان کرتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتائیے اور پوچھئے بھی، کیا وہ شخص، وہ لوگ جو جانتے ہیں، جنہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا، جنہیں حدیث مصطفیٰ کا علم دیا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کے علم سے نوازا ہے، ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوں اور دوسری طرف وہ لوگ کھڑے ہوں جنہیں قرآن کی آیت بھی پڑھنی نہیں آتی، جنہیں اپنے نبی کی ایک فرمان اور حدیث کے بارے میں بھی علم نہیں ہے،
اللہ رب العالمین سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں آپ خود بتائیے کیا ان دونوں کی برابری ہو سکتی ہے؟ ہرگز برابری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر یہ نصیحت عقل مندوں کے لیے ہے کہ وہ حقیقت میں اس بات کو اور اس چیز کا ادراک حاصل کریں، اس چیز کی پہچان حاصل کریں کہ جس طرح علم خود سیکھا ہے، جس طرح دین کو خود پڑھا ہے، اپنی اولادوں کو بھی اسی طرح ہی دین کے لیے وقف کر کے اس ورثہ نبوت کو آگے امت تک پہنچانے میں کردار ادا کریں۔ اور پھر یہ جب ورثہ نبوت اور یہ وحی الہی کا علم ہمارے سینوں کی زینت بنے گا، ہمارے دماغوں کی فکر کی زینت بنے گا، تو میرا مالک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ دنیا میں آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک شخص ہے جو دنیا میں اپنے کاروبار کی تباہی سے ڈرتا ہے کہ میرا کاروبار تباہ نہ ہو جائے، اس کو اس بات کا ڈر رہتا ہے، اور اس کاروبار کی تباہی کے اس فکر میں، خوف میں وہ اپنی نمازیں بھی ضائع کر بیٹھتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل رہتا ہے، وہ تلاوت قرآن کی طرف بھی نہیں آتا، وہ اپنی اولاد کو بھی دین نہیں پڑھاتا کہ کہیں میری اولاد کہیں بے روزگار ہو کے نہ مر جائے۔ یہ کیسی کج فہمی ہے، کیسی کم علمی ہے، اور یہ کیسی میرے بھائیو عجیب قسم کی ذہن سازی ہے جس شخص نے یہ کی ہے کہ جو شخص دین کا علم پڑھے وہ نعوذ باللہ یا اللہ رحم فرمائے وہ بے روزگار ہو کے مرتا ہے۔ اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ جب آپ ان علماء کو ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں، اور پھر رشک بھی کرتے ہیں کہ یار اس کا لائف سٹائل دیکھیں یہ کتنی موجیں کرتا ہے، آپ خود تو اپنے آپ کو کسی جگہ پہ سٹیبل کریں کہ پہلے ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بیچارہ بے روزگار ہو جائے گا، اور جب اس کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، اس کا رہن سہن اٹھنا بیٹھنا پہناوا دیکھتے ہیں، پھر غور فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یار اس کے پاس کتنا پیسہ آ گیا ہے، یہ کتنی نعمتیں دنیا کی انجوائے کر رہا ہے، یہ در حقیقت اس خالق و مالک کا دین سے وابستگی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انعام سے نوازا ہے کہ دنیا اس کو دیکھے جو دین سے وابستگی رکھتا ہے، اللہ ایسی قدر بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ خالق اور مالک ہے۔ دنیا میں ایک شخص کاروبار کی تباہی سے ڈرتا ہے، کوئی شخص اپنی اولاد کے بے روزگار ہونے سے ڈرتا ہے، اور اگر کسی شخص کو اگر صحیح معنوں میں رضائے الہی اس کے حصول کا فکر ہوتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، احکامات الہیہ پر عمل کرنے کا فکر ہوتا ہے، اور یہ طمع ہوتی ہے میں اللہ کے دین پہ عمل کر لوں، مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ دنیا میں آپ کو ایک ہی لاٹ ملے گی جس کو علماء کہتے ہیں، یہ صرف وہی اس ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا۔ آپ کو علماء ملیں گے، اللہ کے دین سے وابستگی رکھنے والے لوگ ملیں گے جو حقیقی معنوں میں خشیت الہی کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ دنیا میں تو میرے بھائیوں بندہ کوئی اپنی پراپرٹی غبن ہونے سے ڈرتا ہے، کوئی کاروبار بیٹھ جانے سے ڈرتا ہے، ہر طرح کے خوف ہیں دنیا میں مختلف قسم کے جو ہم نے اپنے ذہن پہ دماغ پہ مسلط کیے ہوتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جس کو خشیت الہی حاصل ہو گئی، صحیح میں اللہ کی طرف سے انعام اس شخص کو ملا ہے جس نے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی بات ہے کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح اور کامیابی بھی اسی شخص کی ہے جس شخص نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل کی تطہیر کی، دماغ کی تطہیر کی، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے تذکرے میں پڑ گیا، نماز پڑھنا شروع کر دی، حقیقت میں اس شخص نے کامیابی پائی ہے۔ اور یہی میرے بھائیوں کامیابی ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کرے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے میرے بھائیوں کتنی پیاری دعا زبان نبوت سے ادا فرمائی۔ فرمایا نظر اللہ عمران، اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس شخص کو، اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے،
ہم اپنی زبان سے کسی کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کے کاروبار میں برکتیں ڈالے، بڑا خوش ہوتا ہے مجھے دعا دی۔ ہم کہتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں برکتیں ڈالے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے میرے رزق میں برکت کی دعا کی۔ ہم اس کے گھر میں برکت کی دعا کرتے ہیں، بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو میں نے نہیں کی، جو میرے والدین نے نہیں کی، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ فرمایا نظر اللہ امرأً، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خرش و خرم رکھے، سمع مقالتی، جس شخص نے میری بات کو سنا، میری قرآن کو سنا، میری حدیث کو سنا، پھر کیا ہوا؟ فحفظها، اس نے اس کو یاد کیا، اس کو دل میں جگہ دی، ووعاها، اس کو محفوظ کر لیا، وأداها كما سمعها، اور جس طرح اس نے قرآن کی حدیث کی تعلیم کو حاصل کیا اس نے اسی طرح ہی آگے لوگوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو ساری زندگی تر و تازہ رکھے۔ تو بھائیو کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ نے اپنے کزن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تقریباً 50 سال چھوٹے تھے، آپ نے سینے پہ ہاتھ لگا کے یہ بات کہی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ میرے اس بھائی کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دے، وعلمہ التاویل، اور اے اللہ اسے تاویل کا علم سکھا دے۔ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں جو بعد میں دور صحابہ میں خلفائے راشدین کے دور میں مفسر قرآن کا لقب، حبر الامہ کا لقب جنہیں ملا تھا، وہ اسی زبان نبوت اور ید نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ عطا فرما دیا۔ یہ دین کا علم ہے میرے بھائیوں جو انسان کو عزتیں دلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث سنن نبی داود کی 3641 نمبر ہے، میں نے ضمناً بات کی، عبارت مکمل سنیے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج میرے بھائیوں وراثت کے نام پہ ہمارے خاندانوں میں، فیملیز میں، معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا۔ وراثت اتنی عزیز ہوتی ہے، مال و دولت، مادی دولت اتنی جو ہے ہمارے ہاں قابل ترجیح ہے۔ رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، دولت پاس آنی چاہیے، جائیداد اور پراپرٹی پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے۔ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس اتنی قوت نہیں ہے، خیر ہے، میرا مال ہے میرے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں اپنے نام پہ جائیداد کس طرح کرائی جاتی ہے۔ میری بہن موجود ہے، اس کو کون سا علم ہے کہ جائیداد باپ کی کتنی تھی، نہیں بھی دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ اس فکر نے ہمارے خون کو سفید کر دیا ہے اور آخرت کو اتنا بھلا دیا ہے کہ ہم نے ساری جائیداد اور ترکہ یہی سمجھ لیا ہے کہ جتنا مال و متاع، جتنا مادی جگہیں، دکانیں، مال، مکان، دکان، مارکیٹیں، زرعی زمین، گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، جتنا کچھ میرے ہاتھ لگتا ہے وہ لے لوں۔ کیا پتہ ہے میرے بھائیوں، یہ بندہ بھی اسی سوچ میں پڑا ہو، اس کی اسی وقت ہی آنکھیں بند ہو جائیں، کدھر جائے گا سارا مال جس کی تودعوں میں لگا رہتا تھا۔ عالم دین کی بات کو سنیے، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ سارا کچھ ان مالی فکر میں لگے رہتے ہو، یاد رکھنا جو عالم دین ہوتا ہے، جو انبیاء علیہم الصلاۃ کا وارث ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام انبیاء علیہم الصلاۃ کے وارث ہیں۔ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہم الصلاۃ نے کبھی بھی درہم و دینار کی صورت میں وراثت کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کیا چھوڑا؟ انما ورثوا علما، انہوں نے جب بھی کسی بھی نبی نے وراثت چھوڑی ہے تو علمی میراث کو چھوڑا ہے، علم کی دولت کو چھوڑا ہے، جس علم کی دولت کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے پیچھے علماء کو پیدا کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس شخص نے اس وراثت انبیاء کو تھام لیا اور اس کا وارث جو بھی بن گیا،
فقد اخذ بحظ وافر، اس نے گویا دنیا کا ایک وسیع و عریض حصہ اور ترکہ حاصل کر لیا ہے، لہذا اس ترکے کی طرف آئیے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ میرے بھائیو دنیا کی یہ سوچ بھی دیکھیے، دنیا کا ایک شخص سوچتا ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی سے آگے نکل جاؤں، میری دولت اس سے بڑی ہونی چاہیے، میری جتنی بھی مالی منفعت ہے وہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس کے پاس 2 دکانیں میری 4 ہونی چاہیے تاکہ میری برتری قائم رہے، اس کے پاس اتنے مرلے کی کوٹھی ہے میری اس سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ گلی محلے میں، برادری میں، فیملی میں میرا وقار اس سے بلند رہے۔ یہ ساری دوڑیں اپنی طرف موجود۔ عالم دین کی ہمیشہ یہ خاصیت ہوتی ہے جس کی ہمیشہ یہ طمع رہتی ہے کہ میرا شاگرد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے بھی زیادہ عزت دے دے، مجھ سے بھی زیادہ علم دے دے۔ یہ آپ کو دنیا میں یہ 2 ہی رشتے میکسیمم مل سکتے ہیں۔ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے خواہش رکھتا ہے کہ میرا بیٹا جتنی مجھے دنیا میں آسائشیں ملی میرے بیٹے کو مجھ سے بڑھ کر مل جائیں، اور دوسرا استاد ہے جس سے آپ نے علم سیکھا ہے، جس سے آپ نے دین سیکھا ہے، اور جس کے شرف تلمذ میں آپ شاگرد بن کے 2 زانو ہو کے آگے بیٹھ گئے ہیں، اس کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ یہ سارا کچھ چھوڑ کر اس نے دین کے ساتھ محبت پیدا کی۔ میری خواہش ہے کہ میرے شاگرد تو شاید سینکڑوں ہزاروں میں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی شہرت دے دے، اتنی عزت دے دے کہ اس کے آگے لاکھوں شاگرد پیدا ہو جائیں۔ یہ دعائیں صرف استاد ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا کی دوڑ تو ایسی ہے کہ ہم سے کسی کا 1 روپیہ اپنی پاکٹ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا، کچھ نہ بھی کہیں اندر سے اندر کڑتے رہتے ہیں کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گیا ہے، اس کے پاس اتنا مال آ گیا ہے، اس کے پاس اتنی دولت آ گئی ہے، اس کی اتنی جائیداد بن گئی ہے، میں نے اتنے سال اسی مارکیٹ میں لگائے، میرے پاس تو اتنے کبھی گاہک ہی نہیں آئے، میرا تو کبھی اتنا مال بک ہی نہیں سکا، اس کے پاس ایسے کتنا آ گیا۔ اور اسی سوچ اور فکر میں لگے رہتے بندہ اپنے بھائی کے لیے حسد اور انتقام کے جذبے میں آ جاتا ہے کہ میں اس سے کہیں جل کر راکھ ہو جاؤں، میں اس کے فلاں نقصان اس کو پہنچا دوں۔ اسی فکر نے میرے بھائیوں انسان کو کہاں پہ لا کے کھڑا کیا؟ قرآن کو سنیے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ کثرت مال کی ہوس نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک پہنچ گئے، لیکن طمع یہی رہی دنیا کی دولت حاصل کر لے، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے۔ یاد رکھنا تمہیں عنقریب پتہ لگ جائے گا، یاد رکھنا کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تمہیں علم یقین ہوتا اس بات پہ، تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ تو کثرت مال ہمیں عبادت سے غافل کر رہی ہے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو میرے بھائیوں محفوظ فرمائے۔ ہم بات علم کی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے حوالے سے آپ نے میرے بھائیوں ایسی پیاری بات فرمائی، فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں درس و تدریس کرتے ہیں، کوئی پڑھاتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی سناتا ہے۔ 4 قسم کے انعامات ملتے ہیں۔ الا حفتهم الملائکہ، اللہ کے فرشتے اس محفل کو، مجلس کو، اس گیدرنگ کو، اس کلاس کو آ کے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ونزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ،
اللہ تعالیٰ اس مجلس کا تذکرہ وہاں پہ کرتے ہیں جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں۔ آج دنیا میں سب سے قناعت پسند آپ کو طبقہ ملے گا، یہ علماء کا ملے گا۔ آپ کو لاکھوں لاکھوں تنخواہیں لینے والے، لاکھوں لاکھوں کمانے والے یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ہمارے پوری نہیں پڑتی، حالات بڑے خراب ہیں۔ یہ عالم دین جس کو آپ چند ہزار تنخواہیں دے کر اس سے قرآن کا علم بھی لیں، حدیث کا علم بھی لیں، اس سے جب بھی پوچھیں گے کیسا گزارا ہو رہے گا، وہ کہے گا الحمدللہ بڑا اچھا گزارا ہو رہا۔ یہ دین کی برکت ہے جس نے اس کو کبھی اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے سڑک پہ آنے سے روکے رکھا، کبھی وہ اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے، اور کبھی میرے بھائیوں اس نے اپنے علم کی فوقیت کی بنا پر کبھی بھی احتجاج نہیں کیا کہ مجھے فلاں مقام کیوں نہیں دیا گیا۔ عالم دین نے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ اور آپ تصور کریں پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کی بھی تنظیم موجود ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ ہر مہینے اسلام آباد میں احتجاج کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی ڈگری کی بنا پر ہمیں کسی مناسب پوسٹ پر تعین کیا جائے۔ یہ دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کتاب، جو شخص اس کو حفظ کر لیتا ہے، جو شخص دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، وہ سارا کچھ کرنے کے باوجود آپ اس کو تھوڑے سے دو چار لوگ بھی دے دیں، وہ اسی پہ ہی راضی ہو جائے گا، کبھی سٹرائک اور ہڑتال نہیں کرے گا کہ مجھے بھی کوئی اس سے بھی بڑا منصب دے دے، میں نے قرآن پڑھانا ہے، کبھی وہ احتجاج نہیں کرے گا۔ یہ سکھایا ہے، یہ قناعت سکھائی ہے، اس کو اس دین نے سکھائی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اہل علم کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے کیا فرمایا؟ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ دنیا میں میرے بھائیوں آپ کو بڑی بڑی ڈگریوں والے نظر آئیں گے، آپ سچی بات ہے مجھے 7-8 سال پی ایچ ڈی کیے کو ہو گئے، جو عزت جو مقام ہمیں قرآن کی وجہ سے ملتا ہے وہ ہمیں پی ایچ ڈی کی ڈگری نے آج تک وہ نہیں دلایا۔ اللہ شاہد ہے، اللہ کی قسم اس بات پہ قسم دینے کو تیار ہے کہ جو علم، جو اصل علم قرآن کا ہے، ہمیں دنیاوی پی ایچ ڈی ایم فل 2 کیے ہیں، ماسٹرز کیے، لیکن جو عزت اس قرآن کی بنا پہ ملتی ہے وہ کبھی دنیاوی ڈگری کی بنا پر کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی۔ دنیا میں کوئی شخص پڑھ لے گا، کتنا پڑھ لے گا، یہی ڈگری حاصل کرے گا جو میں نے کی، اس سے آگے تو کوئی ڈگری کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو عزت، جو شرف، جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس قرآن کی بنا پہ دیا ہے۔ اللہ کریم اس میں مزید برکتیں فرمائے۔ اور پھر میرے بھائیوں آپ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ان علماء کی گواہی فرشتوں کے ساتھ رکھی ہے۔ قرآن کو سنیے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین گواہی دیتے انہ لا الہ الا، کہ وہ ذات وہ واحد ہے۔ اس بات کی فرشتے بھی گواہی دیتے، وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ نے معیت عطا فرمائی علماء کرام کو فرشتوں کے ساتھ، کہ جس طرح وحدانیت کی گواہی فرشتے دیتے ہیں، اہل علم اور علماء بھی دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ منقبت، یہ شرف، یہ دین کی وجہ سے ملتا ہے۔ آپ ہر اس شخص کو، جو شخص دین سے وابستہ ہے، جو مسجد سے تعلق رکھتا ہے، جو مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، آپ میرے بھائیوں دنیا میں یہ بہترین جگہ ہے، جب بھی آپ مسجد میں رہیں گے گالی گلوچ سے محفوظ رہیں گے، فرسودہ گفتگو سے محفوظ رہیں گے، غلط کلام سے محفوظ رہیں گے۔
میرے بھائی جب اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں تو آئیے، یہ ماہ رمضان گزرا ہے، جو محبت، جو دین کے ساتھ وابستگی ہم نے رمضان المبارک میں روا رکھی ہے، اسی محبت کو غیر رمضان میں بھی برقرار رکھیے۔ اور جس طرح آج دنیا میں عزت اور شرف دیکھ کر دل میں رشک اٹھتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، لا حسد الا فی اثنتین، حسد دو باتوں میں ہو سکتا ہے، ورنہ تو حسد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو باتوں میں، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک شخص کو اللہ نے قرآن دیا ہے، فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، وہ دن اور رات کی گھڑیوں میں اچھی آواز میں، اچھے لحن میں اور اچھی قرات میں قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا دین سناتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، دیکھنے والا دیکھتا ہے، سننے والا سنتا ہے، اور دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے، کاش اللہ مجھے بھی یہ علم دے دے، ایسی آواز مجھے بھی دے دے، یا کاش میری بھی اولاد ہوتی، میں اس کو بھی اسی طرح دین پڑھاتا، وہ بھی اسی طرح ہی دین سناتا، وہ بھی قرآن کو اچھے آواز میں پڑھتا، اچھی قرات میں پڑھتا۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سوچ رکھنے کی ہی اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ جب عمل کریں گے تو پھر دوہرا اجر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو بھائیوں، یہ چیز ہمیں دین نے سکھائی، اخلاقیات ہمیں سکھائی، دین نے سکھائی، ہمیں بڑے کا احترام سکھایا، اس دین نے سکھایا، ہمیں میرے بھائیوں زمانے میں، معاشرے میں چھوٹے کے ساتھ شفقت سکھائی تو اس دین نے سکھائی، معاشرتی اخلاقیات سکھائے اس دین نے سکھائے۔ اس دین کے ساتھ جڑ جائیے، دین سے محبت کیجئے، اہل دین سے محبت کیجئے۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں دین کے لیے وقف کر لے، دین کی تعلیم کے لیے وقف کر لے، اس دین کی تبلیغ کے لیے آگے پہنچانے کے لیے وقف کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔